السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
العالمين حضرت گرامی قدر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے یقیناً یہ بات تھوڑے علم اندر ہوئے گی کہ 2022 دا جو سال ہے وہ مکمل ہو رہا ہے اور نئے سال دا آغاز ہو رہا ہے، جبکہ شریعت اور اسلام دے مطابق اسلامی سال دا آغاز محرم تو ہوتا ہے، لیکن اکثر اور اغلب کالج یونیورسٹیاں سکول لین دین دے معاملات جتنے بھی اسی کرنے ہیں وہ انگریزی دے حساب دے مطابق اور عیسوی دے حساب دے نال ساڑھے اندر زیادہ رائج نہیں، تو سال مکمل ہو رہے ہے اور اگلے سال دا بہت جلد آغاز ہو رہے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر آن والی گھڑی ساڑھے واسطے رحمت اور باعث برکت بنائے۔ 1 جنوری نو بعد آباد اس رات نو سیلیبریشن کرن دے پروگرام اندر دین اسلام شریعت دی حداں نو پامال کردے نے، جبکہ ایسا شریعت دے اندر جو سال نے اسلامی سال محرم تو آغاز ہوتا ہے، او دے آغاز دے اندر بھی حضور نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کچھ کرن دا طور طریقہ اپنے صحابہ کرام نو نہیں سکھلایا۔ بہرحال جو بات میں سمجھانا چاہنا کہ ہر انسان نئے سال دے بارے پلاننگ کر رہے ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی کاروباری آدمی ہے، وہ نئے سال دی پلاننگ کر رہے ہے کہ میں اپنے نئے سال نو جو آنے والا ہے کس طرح گزارنا ہے۔ کوئی تجارت دے حوالے نال پلاننگ کر رہے ہے، کوئی کاروبار دے حوالے نال، کوئی بزنس دے حوالے نال پلاننگ کر رہے ہے۔ ایک پلاننگ تسا اور میں کرنی ہے آج دے جمعے اندر، اور انشاءاللہ آن والا جو سال ہے اس دے سال دے جتنے دن جتنے ایام ساڑی زندگی اندر مقدر اندر موجود نے، اساں انہاں نو بہتر تو بہتر بنان دی کوشش کرنی۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی بندہ کاروباری لیول تے کم ہے، اس دی یہ مکمل کوشش ہے کہ آنے والے سال دے اندر میں اپنے کاروبار نو عروج تے لے کے جانا ہے۔ اگر بینک بیلنس پیسہ بزنس کسے دا گھاٹے، وہ بھی یہی پلاننگ کر رہے ہیں کہ آنے والے سال دے اندر میں اپنے حالات بہتر تو بہتر کرن دی کوشش کرنی ہے۔ جبکہ ایک مومن اور مسلمان بندے دی کیفیت اس طرح ہونی چاہیے کہ اگر سابقہ سال دے اندر میری نماز دے اندر سستی، میری نماز دے اندر کمی اور میرے معاملات دے اندر کمی ہے،
تو میں اپنے معاملات کو بہتر تو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، اگر گزرے ہوئے سال دے اندر کوئی بندہ بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، آنے والے سال نو اس نو پلاننگ کرنی چاہیے کہ میں اپنی زبان تے کنٹرول کرنا ہے اور اپنے دین اسلام دے مطابق زندگی گزارن دی اور بہتر بنان دی کوشش کرنی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ساڑھے حالات تے رحم فرمائے، سانو اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر صرف ایک حدیث اور اس دی وضاحت انشاءاللہ بیان کرن دی کوشش کراں گا، اور یہ چند الفاظ نے حدیث دے، صرف چند نصیحتاں نے جو سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی نو بیان فرمائیاں نے، اور یہ بات بھی تھوڑے علم اندر ہے کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں میں، باقی انبیاء پر 6 چیزوں میں مجھے فضیلت دی گئی ہے، اور ان 6 میں سے سب سے جو بڑی بات ہے وہ ہے کہ ہمارے حضور جوامع القلم ہیں۔ جوامع القلم کا کیا معنی؟ کہ حضور کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، مگر ان کا معنی، ان کا مفہوم، ان کی تشریح، ان کی وضاحت کرتے کرتے لوگوں کی زندگیاں کھپ گئیں، لیکن آپ کی زبان سے نکلنے والے جو الفاظ تھے ان کی وضاحت مکمل نہ ہو سکی۔ جوامع القلم، لفظوں میں الفاظ مختصر، بالکل ایک جملہ، مثال کے طور پر الدین نصیحہ، حضور نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دوسرے کی خیر خواہی کرنا، الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اب اس کی وضاحت لمبی چوڑی کتابیں لکھی گئیں، درس ہوئے، واعظ ہوئے، جمعے ہوئے، لیکن آج تک 1450 سال گزر گئے ہیں، خطبہ، علماء کرام آپ کی زبان سے نکلنے والے جملوں کی وضاحت بیان فرما رہے ہیں۔ جوامع الکلم، آپ بولتے کم الفاظ، مگر آپ کے زبان سے نکلنے والے جملے بڑے کمال۔ آپ نے اپنے ایک صحابی کو 5 نصیحتیں کی ہیں، 5 نصیحتیں، 5 بیان، 5 باتیں آپ نے اپنی زبان سے بیان کی ہیں، جو آج کے جمعے میں میں بیان کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور اگر کوئی شخص ان 5 کو سننے سمجھنے کے بعد عمل کرنا شروع کر دے، ایسے سمجھے وہ 5 باتیں نہیں بلکہ ان 5 باتوں میں پورا اسلام ہے، پوری شریعت ہے، پورا دین ہے، اور ایک بندے کے لیے مکمل خیر خواہی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، سورہ الحشر 28واں پارہ، اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی قیمتی بات دی طرف توجہ دلائی ہے، تیری اور میری۔ اللہ فرماندے نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے دنیا کائنات دے لوگو، ایماندارو، اتقوا اللہ، اللہ تو ڈر جاؤ۔ اگلی بات جو میں پیغام دینا چاہنا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ پاک فرماتے نے بندیا اس بات تے غور کر کہ تو کل واسطے کی کیتا ہے، کل واسطے تیری کی تیاری ہے۔ لغد مانا کل، تے کل تو مراد کی ہے سید الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں توجہ کرنا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اللہ پاک سمجھانا چاہتے نے بندیا تیری قیامت کی تیاری ہے ما قدمت لغد قیامت واسطے کی تیار کر رکھی ہے تیری کی تیاری ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قیامت دے بارے بڑے فکر مند سن بڑے دے تجسس دے اندر رہتے سن کہ قیامت نو کی بنے گا کی معاملات ہوں گے اس واسطے ایک صحابی نبی پاک کو لایا آکے آمدہ سونے محبوبہ قیامت کدوں آئے گی قیامت کدوں آئے گی آؤ لوگوں جو میں پیغام دینا چاہنا سال بدل گیا ہے تے اسی بھی بدل جائیے سال بدل گیا ہے تے تسی بھی بدل جاؤ اپنے حالات اپنے معاملات کو بدلن دی کوشش کر اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اللہ پاک فرماندے نے بندیاں اپنے کل واسطے کی کر رکھیے کی تیار کی تے قیامت والے دن واسطے آئیے توجہ کرنا اور میں اس آیت کے ترجمے تو بعد نبی پاک دی کو حدیث بیان کرنا چاہنا جس دے اندر آپ نے 5 نصیحتاں 5 گلاں اپنے ایک صحابی نو سمجھائیاں نے تے نبی پاک دی زبان جو نکلن والا ایک جملہ حرف حرف موتی بھی ہے تے حق بھی ہے تے سچ بھی ہے جو میرے پیغمبر فرما دیں وہ حق بھی ہے سچ بھی ہے اس دے اندر کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہیں تے جڑا بندہ پیغمبر دی زبان دے بارے آپ دی نکلن والے جملے دے بارے شک کرے ایسا بندہ لا شک بے ایمان ہے جڑا پیغمبر دی زبان تے شک کرے نبی پاک نے جو باتاں بیان فرمائیاں نے قیامت دے حوالے نال حشر دے حوالے نال قبر دے حوالے نال آخرت دے حوالے نال جنت دے حوالے نال جہنم دے حوالے نال آسمانہ دے حوالے دے نال آپ نے جو بیان فرمایا ہے اور حق کے سچے اساں جنت نو ویکھیا نہیں لیکن ایمان ہے کہ جنت بن چکی ہے اساں جہنم نو ویکھیا نہیں لیکن ایمان ہے کہ جہنم تیار ہو چکی ہے اساں فرشتیاں نو ویکھیا نہیں لیکن ایمان ہے کہ فرشتے مخلوق موجود نے کیوں نبی پاک نے جو بیان فرما دیتا تے حضور جو فرما دین وہ حق بھی ہے تے سچ بھی ہے کیوں اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ نبی پاک وحی دے نال کلام فرماندے نے اور حدیث تے توجہ کرنا تے اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کرنا اپنے آپ نو بدلن دی سال بدل گیا تے تسی بھی بدل جاؤ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی اس حدیث دے راوی نے فرماندے نے امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی نو لرجل دے لفظ نے صحابی دے نام دی وضاحت نہیں واہ صحابہ میں تھوڑی عظمت تو قربان جاواں
نبی پاک نے جتھے جتھے جو جو لفظ بیان فرمایا ہے صحابہ نے اس لفظ نو بھی بدلن دی کوشش نہیں کی تھی۔ کیوں؟ صحابہ دا ایمان ہے کہ اجر تے ثواب انہاں لفظاں تے ملنا ہے جڑے لفظ پیغمبر دی زبان تو چچو کے نکلے نے، آپ دی زبان چو نکلے نے، اجر انہاں لفظاں دے وچ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے نبی پاک نے لرجل اپنے ایک صحابی نو نبی پاک نے 5 نصیحتاں کیتیاں، 5 خیر خائی دیاں گلاں کیتیاں۔ واہ پیغمبر میں تیری عظمت تو قربان جاواں، کوئی آندا ہے کہ فلاں دا باپ بڑا خیر خائے، کوئی آندا ہے فلاں دی والدہ بڑی خیر خائے، کوئی آندا ہے فلاں دا دوست بڑا خیر خائے، کوئی آندا ہے فلاں دا لیڈر بڑا خیر خائے۔ میں اللہ دی قسم چوک کے کہنا کہ جتنا پیغمبر اپنی امت دا خیر خائے اتنا دنیا اندر کوئی بندہ خیر خواہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نصیحتاں بیان فرمائیاں، توجہ کرنا، سال بدل گیا ہے تے تسی بھی بدلن دی کوشش کرنا۔ انہاں 5 گلاں نو پلے بن کے یاد رکھ کے عمل کرن دی کوشش کرنا۔ عبداللہ بن عباس فرماندے نے نبی پاک نے لرجل ایک صحابی نو آپ نے نصیحتاں کیتیاں کتنیاں، اغتنم خمسن قبل خمسن۔ آپ نے اپنی گفتگو دا آغاز اتھوں فرمایا۔ نبی پاک فرماندے نے اغتنم خمسن قبل خمسن، اے میرے پیارے 5 گلاں دا خیال کر لے 5 گلاں تو پہلا۔ دوسرا معنی سننا، اغتنم خمسن قبل خمسن، اے میرے پیارے 5 گلاں نو غنیمت جان لے 5 گلاں تو پہلا۔ تیسرا معنی سننا، اغتنم خمسن قبل خمسن، اے میرے پیارے 5 کام کر لے 5 کماں دے ہون تو پہلا۔ نبی اپنی امت دی خیر خواہی فرما رہے نے، آپ اپنی امت نو پیغام دے رہے نے، آپ اپنی امت دی آخرت دی فکر دلا رہے نے۔ کیوں؟ اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نبی پاک سارے جہان واسطے رحمت میں، آپ سارے جہان دے خیرخواہ نے۔ توجہ کرنا، پہلی بات تے پہلی نصیحت تے پہلا پیغام نبی پاک نے جو اپنے پروانے نو دیتا، آقا فرماندے نے شبابک قبل حرمک، شبابک قبل حرمک، اے میرے پیارے اپنی جوانی دی قدر کر لے بڑھاپا آون تو پہلا پہلا۔ اپنی جوانی دے اندر عبادت کر لے بڑھاپا آون تو پہلا پہلا۔ اپنی جوانی دی غنیمت جان لے بڑھاپا آون تو پہلا پہلا۔ نبی پاک کی گل سمجھانا چاہتے ہیں، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے شبابک قبل حرمک، جوانی دی قدر کر لے بڑھاپا آون تو پہلا پہلا۔ جوانی دی قدر کر کی معنی؟ جوانی دے اندر بندہ صحت مند ہوندا ہے، جوانی دے اندر بندہ طاقت دے اندر ہوندا ہے، جوانی دے اندر بندہ لمبی لمبی عبادت بھی کر سکتا ہے، جوانی دے اندر بندہ جناب 2-2 4-4 پارے قرات قرآن بھی پڑھ سکتا ہے۔ جوانی دی قدر کر، نبی پاک فرماندے نے کیوں بڑھاپے اندر کئی بابے انج بھی نماز پڑھتے ویکھے نے بزرگ جڑے زمین تے سجدہ نہیں کر سکتے، جناب رکوع تے نہیں جا سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے۔ نبی پاک فرماندے نے شبابک قبل حرمک،
اپنی جوانی دی قدر کر لے۔ آؤ لوگوں تو حدیثاں سنانا چاہنا جوانی دے بارے، تینوں دسنا چاہنا کہ جوانی ہوندی کس واسطے تے تو میں جوانی نو کی سمجھے آئے۔ آقا کائنات فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے معاشر دا میدان ہوئے گا، آؤ بندیوں بدل جاؤ، سال بدل گیا ہے، اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کر، اپنی طبیعت مزاج نو بدلن دی کوشش کر۔ آقا کائنات فرماندے نے معاشر دا میدان ہوئے گا، سورج سبا نیزے تے ہوئے گا، دھوپ تے گرمی بڑی ہوئے گی، لوگ پریشان ہون گے، پسینے اندر ڈبے ہون گے تے سایہ تلاش کرن گے، سایہ لبن گے۔ آقا کائنات فرماندے نے قیامت والے دن سوائے اللہ دے عرش دے کسے چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا۔ سباتن یظلہم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ۔ قیامت دا دن ہوئے گا سوائے اللہ دے عرش دے سائے دے کسے چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا۔ نبی پاک فرماتے نے ایک جوانہ دی قسم اے ہو جائیے، ایک جوانہ دی جماعت اے ہو جائیے جنہاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے۔ توجہ کرنا، اے اللہ سانگلا ہل دے جوان پوچھنا چاہندے نے، انہاں دے اندر شمار ہونا چاہندے نے، کون نے وہ لوگ، کون نے وہ جوان؟ نبی پاک فرماندے نے شاب نشأ فی عبادت اللہ، جڑا جوان جوانی اندر رب دی عبادت کر دے، قیامت والدن اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے۔ شباب کا قبل حرم گا، اپنی جوانی نو غنیمت جان، بڑھاپے تو پہلا پہلا حضور فرماندے نے۔ آئیے دوسری حدیث سننا تے توجہ کرنا، اے پہلے قرآن پاک دے ایک واقعے تے غور کرنا۔ اے اصحاب کاف نے تے 7 نوجوان نے، اصحاب کاف دے یا مختلف روایتاں نے 6 یا 7 نوجوان نے، اصحاب کاف دے قرآن پاک اندر سورہ کاف نازل ہوئی۔ اے نوجوان نے چڑھدی جوانی ہے، اپنے علاقے دے شرک و بدعت تو بیزار ہو گئے، ایک غار دے اندر چھپ جاندے نے، انہاں تو چھپ جاندے نے، انہاں دے شرک تو، انہاں دے گناہ تو، انہاں دے علاقے دے معاملات تو بچن واسطے غار اندر چلے جاندے نے۔ اللہ پاک نے انہاں جواناں دا قرآن اندر تذکرہ فرمایا۔ تے ایک اور بات دسنا چاہنا، محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ انہاں دی قبر تے رحمتاں فرمائے، فرماندے نے کہ اصحاب کاف سورہ کاف دا قرآن دے درمیان اندر کیوں تذکرہ ہے؟ نہ پہلے تذکرہ نہ بعد اندر تذکرہ، پہلے درمیان دے اندر قرآن دے سینٹر دے اندر درمیان دے اندر اصحاب کاف دا کیوں تذکرہ ہے؟ رب سمجھانا چاہتا ہے جڑا اپنی درمیانی عمر بچا لے، شباب کا قبل حرم کا، بچپن بھی نہیں تے ادھیڑ عمر بھی نہیں، درمیانی عمر جوانی دی عمر، جڑا بندہ جوانی دی عمر دے اندر اپنے رب نو پہچان لوے، اللہ فرماندے نے میں او دی عظمت نو بلند کر دینا، او دی شان نو بلند کر دینا۔ آؤ لوگوں جو میں پیغام دینا چاہنا، نبی پاک دا پہلا پیغام، پہلی نصیحت، شباب کا قبل حرم کا، او بندیا اپنی جوانی نو بچا لے۔ تو تے میں آنے ہم کہ جوانی ملی ہے گناہ کرن واسطے، جوانی ملی ہے چوکا چورستہ دی اندر کھڑے ہو کے لوگاں دی عزت نال کھیلن واسطے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ میں ولتنظر نفس ما قدمت لغد دا دوسرا معنی کرنا چاہنا، ایک معنی اے وے کہ بندیا غور کر اپنے کل لئی کی کر رہے ہیں، اپنی قیامت واسطے کی تیار کر رہے ہیں۔ دوسرا معنی اے وے بندیا تو جو جو
کر رہے ہیں، اسی تیری ڈیری لکھ رہے ہیں، تیرا نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں، اور تیری مرضی ہے جوانی دے اندر عبادت کر تے اچھے لوگاں دے اندر نیک لوگاں دے اندر اپنا تحریر نام کروا تے جے تو جوانی نو مستانی سمجھیا کدے کھیلاں دے اندر کدے بازاراں دے اندر کدے جناب کسے گلی اندر کسے محلے اندر کدے جناب جوانی نو برباد کرنے واسطے نوجوانا صحابہ کرام جوان سن اللہ دی قسم ہے میں رات نو واقعہ پڑھیا سید نماز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کون سعد رضی اللہ تعالی عنہ جناب دی وفات تے شہادت 34 سال دی عمر اندر ہوئی ہے 34 سال دی عمر بندے دی این جوانی دی عمر ہوندی ہے امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک جوان صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ توجہ کرنا جدو انہاں دی روح نے پرواز کی دا تے نبی پاک فرماتے نے صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا جان دے ہو حضرت سعد دی وفات تے اللہ دا عرش بھی جھوم گیا ہے اللہ دا عرش بھی ہل گیا ہے اتنا نیک نوجوان ہے اتنا نیک نوجوان ہے اور نوجوانوں اگر میں اسے ایک کو نصیحت نو بیان کردہ رہا تے میں پہلے بات بیان کی دیئے کہ پیغمبر دی زبان جو نکلن والا ایک جملہ کئی علماء آئے کئیاں نے کتاباں لکھیاں کئیاں واز کی دے بیان کی دے لیکن آپ دی زبان جو نکلن والے ایک جملے دی وضاحت مکمل نہ ہو سکی کیونکہ پیغمبر دی زبان بھی اللہ تے آپ دا کلام بھی اللہ آپ دی گفتگو بھی اللہ تے آپ دی گفتار بھی اللہ آپ دی ذات بھی اللہ تے آپ دی بات بھی اللہ آپ بھی اللہ تے آپ دے صحابہ کرام بھی اللہ توجہ کرنا اور نوجوانوں توجہ کرنا اللہ دی قسم ہے کئی جوانہ نے ذہن بڑھایا ہے کہ جدو عمر ٹھلے گی پھر جا کے مسجد دا بوہا ویکھا گے جدو عمر ٹھل جائے گی تو نہیں جاندا کئی نوجوان جوانی اندر گزر گئے کئی نوجوان جوانی دے اندر اور جوانی کس دا مان ہے کیوں جوانی رب نے دیتی ہے اللہ فرماندے نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے بندیا میں تینوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا پھر نوجوان دا عبادت کرنا جتنے نبی دنیا تے تشریف لے آئے نے سارے نبی جوان نے نبی پاک دے صحابہ کرام پیغمبر دے صحابہ جوان نے انہاں دی جوانیاں تے غور کر اللہ دی قسم ہے جے میں صدیق دی جوانی تے غور کرا ایک دن دا واقعہ ہے صدیق مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہے نہیں حال اسلام پھیلیا نہیں حال اسلام غالب آیا نہیں حضرت صدیق مکہ چھوڑ کے جا رہے نہیں تے پچھڑ والا ابن دغنا پوچھ دے اے صدیق کدھر جا رہے ہو حضرت صدیق فرماندے نے میں اپنے گھر اندر قرآن تلاوت کرنا تے مکے والیاں نو برداشت نہیں انہوں نے میں نو دو آپشن دیتے نے یا قرآن چھوڑ دے تلاوت کرنا یا مکہ چھوڑ دے صدیق فرماندے نے میں قرآن نہیں چھوڑیا تے مکے تو ہجرت کر لئیے اور نوجوانوں تو کنو جوانیاں دے فیس بک دا نوجوان ٹک ٹاک دا نوجوان واٹس اپ دا نوجوان ویڈیو بنا لیندے بے حیائی دے گانے ڈاؤن لوڈ کر لیندے شباب کا قبل حرام کا اتھے بڑے بڑے جوان دنیا تو گزر گئے اپنی جوانی نو برکت والی بڑا اپنی جوانی نو نیکی والی بڑا تنظر نفس ما قدمت لغد ایک اور گل تیرے نال کرنا چاہنا نبی پاک نے فرمایا کہ جڑی میری امت دے لوگ نے انہاں دی عمر 50 تے 60 سال دے درمیان آ کے اٹک جائے گی کی معنی کہ 50 اور
60 سال تو زیادہ نہیں ہوئے گی، اس کے درمیان عمر ہوئے گی، زیادہ لمبی عمر نہیں ہوئے گی۔ میں پوچھنا چاہنا تو کرنا کی چاہنا ہے؟ پہلے 15-16 سال بچپن اندر گزر گیا ہے، کچھ وقت کھان اندر گزر گیا، کچھ وقت پین اندر گزر گیا، کچھ وقت کمان اندر گزر گیا۔ بندیا تو جوانی رب واسطے کدوں لگائے گا؟ شباب کا قبل حرم نکاح، چلدیاں موت آ جائے گی۔ 50-60 سال دی گیم ہے۔ اور نبی پاک دی ایک اور حدیث سنانا چاہنا، صحیح البخاری اندر آقا کائنات فرماندے نے جس بندے دی 60 سال عمر ہو جائے، 60 سال جس بندے نے دنیا تے گزار لے، قیامت والے دن اس بندے دا کوئی عذر اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہوئے گا۔ یہ پہلی نصیحت بس اتنی یاد رکھنا، نبی پاک فرماندے نے شباب کا قبل حرم کا، نوجوانوں اپنی جوانی نو سنبھالن دی کوشش کر، بڑھاپے تو پہلا سال بدل گیا ہے تے تو بھی بدل جا۔ اگر غلط رابطے نے پچھلے سال دے اندر تے رابطے ختم کر دے، اگر تو بدکاری اندر جوانی گزار رہے تے اپنی بدکاری والا فیل چھڑ دے، اگر تو بے نماز ہے تے سال بدل گیا ہے تو بھی بدل جا، اپنے آپ کو نمازی بنان دی کوشش کر۔ اگلی گل تے غور کرنا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں وصیحت کا قبل سقم کا۔ حضور فرماتے ہیں توجہ میرے رکھنا، وقت کام میں میں جلدی پیغام 5 نصیحتاں سنانا چاہنا۔ آپ فرماتے ہیں وصیحت کا قبل سقم کا۔ حضور فرماتے ہیں اپنی صحت دا خیال کر بیماری تو پہلا۔ کی مانا کہ اگر آج تندرست کھڑا ہو سکتا ہے تے کھڑے ہو کے قیام کیتا کر، ایک وقت آئے گا تیری ٹنگاں جواب دے دین گیا، تو مسیطے آئے گا لوگ تیرے واسطے کرسی چک کے پھرن گے، ایک وقت آئے گا تو سجدہ کرم دے قابل نہیں ہوئے گا۔ وصیحت کا قبل سقم کا۔ کئی بندے اپنی صحت تے بڑا مان کر دے نے، ایک گل تیرے گوش گزار کرنا چاہنا، لاہور شہر دے اندر ایک بہت بڑا پہلوان گزرے ہے جدا نا ہے گاما پہلوان، بڑا مشہور پہلوان ہے۔ کوئی بندہ 5-5 10-10 بندے اس نو روکیا کر دے جدوں وہ اگے نو آندا۔ ایک وقت آیا بیمار ہویا، وہ دے چہرے تے مکھی بیندی تے اپنا ہاتھ اٹھا کے مکھی نہیں سی اٹھا سکدا۔ وصیحت کا قبل سقم کا۔ پھر جدوں وہ دی ڈیتھ تے وفات ہوئی، اخبار چھپیا تے کالم نگار نے لکھیا کہ گاما پہلوان اوے جدی کمر تے مٹی سوائے قبر دے کوئی نہیں لا سکیا، طاقتور پہلوان سی۔ تے بڑے بڑے رستم تے بڑے بڑے پہلوان دنیا تو گزر گئے، اپنی صحت تے مان نہ کیتا کر، کوئی پتہ نہیں کوئی ایک بیماری لگ جائے۔ کتنے خوبصورت نوجوان نے اللہ دی قسم ہے، کئیاں نو کینسر کھا گیا، کئیاں نو ٹی بی کھا گئی، کئیاں نو شوگر نے ختم کر دیتا۔ اللہ کو دعا کیتا کر صحت و عافیت دی، تے جے رب صحت دے وے تے اودی قدر کیتا کر۔ قدر دا کی معنی ہے مسجد آیا کر، صحت دا کی معنی ہے قیام کیتا کر، صحت دا کی معنی ہے اپنی صحت کس واسطے لے کے پھرنا ہے، اپنی جوانی کس واسطے لے کے پھرنا ہے، دین تے اسلام تے نیکی والے کام تے اپنی صحت کو لگایا کر۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تیسری نصیحت تے غور کرنا، آقا کائنات فرماتے نے وغنا کا قبل فقر کا۔ آقا فرماتے نے جے تیرے کول مال آ گیا ہے، جے میں رب نے تینوں رزق دے دیتا ہے تے پھر فقر تو پہلا مال دے چھن جاون تو پہلا اس دی قدر کر لے، رزق دی قدر کر لے۔ آؤ میں اس گل دی وضاحت کرنا چاہنا۔ پہلی بات اپنے ذہن اندر رکھنا کہ رب نے جتھے رکھی ہے، جتنا دیتا ہے، اپنے مقدر تے خوش ہو جائے، کسی ول ویکھ کے چلنا سڑنا نہیں تے دل اندر خواہش بھی نہیں لے آنی کہ ہائے کاش میں بھی انج دا ہوندا۔ نا اللہ دی قسم ہے، جس جو
بندہ مقام تے وے وہ اللہ دے حکم تے عزت دے نال ہے وہ رب دی رحمت دے نال ہے بس اپنا ذہن مضبوط بنا لے کہ جمن تو لے کے مرن تک میرے رزق دا ذمہ رب نے اٹھایا ہے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها اللہ پاک فرماتے ہیں کیڑیاں مکوڑیاں دا رزق بھی میرے ذمے میں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ پاک فرماتے ہیں میں دیون دیاواں تے کسے بندے نو بغیر حساب کتاب دے رزق عطا کر دیاں اے غربت تے اے فاقے اے امیری تے دین لین اے سارے معاملات اللہ دے نے حضور فرماتے ہیں وغنا کا قبل فقر کا اپنے جے غنی ہو گیا ہے مالدار ہو گیا ہے تے اللہ فرماتے نے اکڑیا نہ کر تکبر نہ کیتا کر تے اپنے پیسے نو فضول نہ خرچ کیتا کر بلکہ دین دے کماں تے خرچ کیتا کر اسلام دی سربلندی واسطے خرچ کیتا کر نیک کماں تے پیسے نو لایا کر لوگوں اس صحابہ کرام دے اندر بھی معاملہ چلدا رہیا ہے کہ سیدنا عثمان نو ویکھیے ایک ایک قدم تے کھڑے ہو کے ایک ایک مجلس دے اندر 100 اونٹ بما سامان نبی پاک دے اشارے تے قربان کر دیتا کہ حضرت ابو ہریرہ نو ویکھیے ہیں اے بھی صحابی رسول لیکن گھر اندر کھان واسطے کچھ نہیں کہ حضرت صدیق اکبر نو ویکھیے اپنا پورا سامان پیغمبر تو قربان کر دیتا کہ نبی پاک دے گھر نو ویکھیے آپ دی شان آلہ آپ دا مقام آلہ آپ دی رفت آلہ آپ دی بلندی آلہ آپ جیسا مقام دنیا تے کسے بندے دا مقام نہیں آپ دی شان جیسی دنیا کائنات اندر کسے بندے دی شان نہیں لیکن جے گھر دی گل کریے اما عائشہ فرماندیاں نے کدے کدے انج دا بھی سما پیدا ہو جاندا میں بھی روزے دی حالت دے اندر میرے آقا کائنات بھی روزے دی حالت دے اندر لیکن شام دی افطاری ساڈے گھر موجود نہ ہوندی انہاں گلاں تے پریشان نہ ہویا کر نبی پاک فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں اپنے تو کم نو ویکھیا کر اپنے تو کم نو ویکھیا اچھا نہ ویکھیا کر اپنے تو کم بندیاں نو ویکھیا کر دنیا کائنات اندر کتنے بندے نے اللہ دی قسم ہے جنہاں کول سارا کچھ موجود ہے لیکن کسے کول ایک بازو نہیں ہے کوئی ایسا جڑا اکھاں تو محروم ہے کوئی ایسا جڑا صحت تو محروم ہے آؤ لوگوں واقعنا کا قبل فقر کا رب نے مال دیتا ہے تے غربت تو پہلے قدر کر لے قدر دا کی معنی اس مال نو لوگاں تے خرچ کر اس مال نو دین تے خرچ کر اس مال نو مدارس تے خرچ کر اس مال نو مساجد تے خرچ کر اس مال نو نیک لوگاں تے خرچ کر اللہ فرماندے تے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اے بندے اپنے کل دی فکر کر یہ تیسری نصیحت ہے چوتھی نصیحت میرے پیغمبر دی کی ہے وفراغ کا قبل شغل کا حضور فرماندے نے فارغ وقت نو نعمت جانے کر فارغ وقت نو نعمت جان اس تو پہلے کہ میں تینوں کسے کم دے اندر مشغول کر دیا اپنی فراغت نو وقت نو قیمتی بنایا کر اپنے وقت نو ضائع نہ کیتا کر ایویں تارے تے بہ کے بیٹھک تے بہ کے جناب اپنے وقت نو برباد نہ کیتا کر بلکہ اللہ دے ذکر اندر لگے رہیا کر حتیٰ کہ نبی پاک دے بارے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے علم نشرح لک صدرک ووضعنا الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك اگر چلدے اللہ پاک فرماندے نے فاذا
فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، اے میرے محبوبہ جدو فارغ ہو تے اپنے رب دی نال لو لا لیا کر، جدو فارغ ہوئے محبوبہ تے اللہ اللہ ذکر الہی شروع کر دیتا کر، اپنے وقت نو ضائع نہ کیتا کر۔ تے جنہ لوگاں نے دنیا تے اپنے وقت نو برباد کر دیتا، دنیا دے شغل دے اندر، دنیا دے میلے دے اندر، نہ اپنی قبر دی فکر ہے، نہ اپنے مرن دی فکر ہے، نہ اپنے کفن دی فکر ہے، نہ اپنے حشر دی فکر ہے، نہ میدان محشر دی فکر ہے۔ اور بندیا تو کہے گا مولانا کنج دی گلاں کر رہے ہو، اللہ دی قسم میں ایک گلاں نہ بھی کرا، تو اس مقام تو گزرنا ہی گزرنا ہے، قبر جو گزرنا ہے، حشر تو گزرنا ہے، پل صراط تو گزرنا ہے، میدان قیامت میدان محشر برپا ہونا ہے۔ توجہ کرنا جنہاں لوگاں اپنے وقت نو برباد کر دیتا، اللہ پاک فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا تے بندے پتہ کی کہیں گے اند الموت، جدو موت دا وقت آئے گا اللہ فرماتے نے حتی اذا جاء احدهم الموت، جدو انہاں دے کول موت دا وقت آندا ہے تے پتہ کی آندا ہے قال رب ارجعون، ہے اللہ ایک باری مہلت دے دے، ایک بار مرن والا بندہ کیفیت نہیں بیان کر سکتا، مرن والا بندہ اٹھ کے دس نہیں سکتا، مرن والا بندہ اپنی کیفیت دا اظہار نہیں کر سکتا۔ رب نے اس دی کیفیت نو قرآن اندر بیان فرمایا ہے کہ جب موت دا وقت قریب ہوندا ہے فرشتے روح لین واسطے تشریف لے آندے نے، در سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت فرشتے روح نکالتے نے، بندے دی روح نو نکالن دی کوشش کرتے نے، یہ بندہ آندہ ہے قال رب ارجعون، اللہ لوٹا دے، وقت دے دے، مہلت دے دے، مینوں گل سمجھ آ گئی ہے، مینوں موت سمجھ نہیں سی آندی، مرنا سمجھ نہیں سی آندا، لیکن آج فرشتے میں دیکھ رہا ہوں ساتھ بیٹھے بندے نہیں ویکھ سکتے اس دی کیفیت نو، اس دی حالت نو۔ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ آج واپس لوٹا، ایک دفعہ مہلت دے، میری روح نہ نکال، میں بدل جاؤں گا، میں وقت لاؤں گا، میں نیک اعمال کروں گا، میں نمازیں پڑھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا۔ نہ بندے، میں نے تجھے وقت دیا، تو نے دنیا میں وقت کو لگایا، میں نے تجھے وقت دیا، تو بزنس میں لگا رہا، تو کاروبار میں لگا رہا، تو دنیا کی چاہت میں لگا رہا، تجھے میری فکر نہ تھی، تو نے نمازوں کو بھلا دیا، ایک رمضان سے دوسرا رمضان آنے والا ہے، تو نے قرآن کو ہاتھ تک نہ لگایا، تو میرے پیغمبر پر درود نہ پڑھا، میرا ذکر نہ کیا۔ آج جب میرے فرشتے آن پہنچے ہیں تیری روح نکالنے کے لیے، اب کہتا ہے قال رب ارجعون، مجھے واپس لوٹا، مجھے وقت دے۔ نانا اب وقت ختم ہو گیا، اور ایک مقام تے پتہ اللہ پاک نے کی فرمایا، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اس آیت دا معنی میں انج کیتا کرنا کہ بندے کو جدو موت دا وقت آئے گا تے بندہ کہے گا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، ایک منٹ دے دیتا جائے، ایک منٹ دے دیتا جائے۔ تے اللہ پاک فرمان کے نانا بندیا میں دنیا تے تینوں وقت بھی دیتا، صحت بھی دیتی، جوانی بھی دیتی، مال بھی دیتا، تو مینوں نہ پہچانیا، ہن وقت ختم ہو گیا ہے۔ آؤ آخری بات تے غور کرنا، پیغمبر دی آخری نصیحت کی ہے میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ آپ فرماتے نے وحیاتک قبل موتک، اے بندیا اپنی زندگی نو غنیمت جان، موت تو پہلا پہلا مر جائے گا تے کسے ختم ہو جان گے، اور مر جائے گا تے دنیا تے گلیں ہی ختم ہو جان گیا۔ ہر بندہ کہندا ہے کہ میرا دنیا تے نام بلند ہو جائے، ہر بندے دی زبان دے میرا نام ہوئے۔ اللہ پاک فرماندے نے بندیا جدو تیرے تے موت دا پیغام آ جائے گا تیری زندگی ختم ہو جائے گی، سب تو پہلا تیرا نام ہی ختم ہو جائے گا۔ کوئی نہیں کہے گا حضرت صاحب آ رہے نہیں، کوئی نہیں کہے گا چودھری صاحب آ رہے نہیں، کوئی نہیں کہے گا جناب اوان صاحب آ رہے نہیں، کوئی تیری برادری دا تیرے نام دا ذکر نہیں۔ سارے کہیں گے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، میت نو راستہ
واسطہ دے دو میت آ رہی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے حیاتک قبل موتک، بندیا زندگی دے اندر موت تو پہلا پہلا مرے گا تے کسے ختم ہو جان گے، اپنے ایک مہینہ ود تو ود تینوں زیادہ رون گے، زیادہ یاد کرن گے، بلکہ اللہ دی قسم ہے جویں جویں دنیا دا پیار ودتا جا رہا ہے ہن تے بندے مرن تو بعد دفن کرن تو بعد مٹی پان تو بعد او بندے آندا میرے سجن بڑے تے میرے بیلی بڑے، جڑا قریبی زیادہ بیلی ہوئے گا او زیادہ مٹی تیری قبر تے پائے گا۔ یہ سارا دنیا دا دھوکے دا سامان ہے۔ حیات کا قبل موت کا، لوگوں اپنی زندگی دی قدر کر لے۔ یہ زندگی رب نے نماز پڑھن واسطے، قرآن پڑھن واسطے، مسجد جان واسطے، ذکر کرن واسطے تے چنگے کام کرن واسطے دیتی ہے۔ پہلی بات شباب کا قبل حرم کا، اپنی جوانی دی قدر کر لے بڑھاپے تو پہلا۔ دوسری بات وصیحت کا قبل سقم کا، اپنی صحت دی قدر کر لے بیماری دے آون تو پہلا۔ تیسری بات وغنا کا قبل فقر کا، اپنے مال پیسے نو دین تے لٹا دے اور زیادہ رب دے گا، فقیر تو پہلا، غربت تو پہلا۔ اور چوتھی بات اللہ پاک فرماتے نے فراغ کا قبل شغل کا، اپنے وقت نو غنیمت جان، وقت برباد نہ کیتا کر، ضائع نہ کیتا کر، قرآن پڑھ لیا کر، وقت ملے تے نفل پڑھ لیا کر، وقت ملے تے اللہ اللہ کر لیا کر، وقت ملے تے درود پڑھ لیا کر۔ اور آخری بات اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرماندے نے وحیات کا قبل موت کا، اپنی زندگیاں دی قدر کر لے، زندگی پھر نہیں لبنی۔ اللہ دی قسم ہے کوئی بندہ پوری دنیا دی زمین دے سونے چاندی جمع کر کے دے دے وے، زندگی پھر نہیں لبنی۔ اے دنیا دیا چیزاں مل جاندیاں نے، زندگی پھر نہیں لبنی۔ اچھا اخلاق بنا، سال بدل گیا ہے تے تم ہی بدل جا۔ جنہاں لوگاں دے نال تنازع چل رہے نے انہاں نو معاف کر کے سلو کر کے بھائی بنا لے۔ جنہاں لوگاں دے نال بد اخلاقی کیتی ہے انہاں دے کول جا کے تے بدل جا، اخلاق اچھا بنا لے۔ لوگوں جب بے نمازی زندگی پچھلے سال اندر گزاری ہے، 2023 دے اندر ارادہ کر نمازاں بھی پڑھاں گا، ذکر بھی کراں گا۔ جے زندگی بے حیائی اندر کس کس گناہ اندر تیرا معاملہ تینوں پتہ ہے، اپنا معاملہ مینوں پتہ ہے، اپنے معاملات نو سدھارن دی کوشش کر۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ میں دعا گو ہاں اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔